نتنیاہو نے جا کے وہاں پر ان ملکوں کے نام بتائے جو اس کے لیے خطرہ بنے ہوئے، اس میں ایران اور عراق کی اس نے تصویر بنائی، اور جو ملک اس کے دوست ہیں وہ بھارت سے لے کے تمام عرب ممالک سے ہوتے ہیں، اس نے اسرائیل تک لائن بنائی کہ یہ ہمارے دوست ملک ہیں، لیکن وہ پاکستان کا ذکر نہیں کرتا کسی بھی انٹرنیشنل فورم کے اوپر، کسی بھی ڈپلومیٹک فورم پہ، یونائٹڈ نیشنز پر آپ نوٹ کریں گے کہ اسرائیل پاکستان کے خلاف بات نہیں کرتا، حالانکہ نتنیاہو خود ایک پرائیویٹ ٹی وی انٹرویو میں کہہ چکا ہے کہ ہمارے لیے سب سے بڑا خطرہ آنے والے وقتوں میں ایٹمی پاکستان ہے۔ ڈیوڈ بن گورین نے یہ بات شروع میں کہی تھی کہ ہمیں عربوں سے خطرہ نہیں ہے، ہمیں عربوں کے دوستوں سے خطرہ ہے جو عربوں سے بہت پیار کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے اصل خطرہ بن جائیں گے، اور ظاہر ہے وہ پاکستان کی جانب بات کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو، اسرائیل کا جو زہر ہے اس کا تریاق اللہ نے پاکستان کو بنایا، پہلے ہم پیدا ہوئے پھر یہ زہر پیدا ہوا، اور پچھلے 75 برس سے عربوں کی جو بھی پالیسی ہو، پاکستان کی ایک ہی پالیسی رہی ہے کہ ہم اسرائیل کی ریاست کو، ناجائز ریاست کو تسلیم ہی نہیں کرتے، اور ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ ہمارا آخری مارکا انہی کے ساتھ ہوگا۔ تو اسرائیل ہمارے بارے میں کیا اسٹریٹجی رکھتا ہے؟ ہمارے بارے میں اسرائیل کی اسٹریٹجی ہے، دیکھیے لوگ پاکستان کی بات کرتے ہیں کہ پاکستان ڈیفنس پہ اتنا خرچ کرتا ہے، ہماری فوج نے جناب آج فوج کے خلاف ایک کتوں والا پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ فوج کو پیچھے ہٹایا جائے، فوج کو بیرکوں میں بھیجا جائے، اور فوج کو جناب کم کیا جائے، بجٹ کم کیا جائے۔ مسلمان دنیا کا حال نہیں دیکھا آپ نے کہ جو مسلمان دنیا، بڑے بڑے مسلمان ملک، کسی ایک کے پاس ایئر فورس نہیں ہے جو اسرائیلی ایئر فورس کا مقابلہ کر سکے، نہ مصر کے پاس، نہ جارڈن کے پاس، نہ سیریا کے پاس، نہ لیبنان کے پاس، ٹوٹل ایئر سپیریورٹی ہے اسرائیلیوں کو، نہ ایران کے پاس، ٹوٹل ایئر سپیریورٹی ہے پورے مڈل ایسٹ میں، جہاں چاہتے ہیں مار کراتے ہیں، کوئی مسلمان ملک روکنے کی ضرورت نہیں کرتا ان کو، لیکن وہ اسرائیل پاکستان کی جانب نہیں آتے۔ یہ وہ فرق ہے باقی مسلمان دنیا کا اور پاکستان کا، یہ وہ کرم ہے جو اللہ نے اس پاک سرزمین پر کیا ہوا ہے، جو سب سے بڑے احسان فراموش یہ خود پاکستانی ہیں جو اپنی قدر نہیں جانتے، اپنی مسلح افواج کی قدر نہیں جانتے۔ اگر آج یہ پاکستان ایئر فورس اور پاکستان آرمی اور اللہ کا دیا ہوا یہ ایٹمی پروگرام ہمارے پاس نہ ہوتا تو ہماری بھی وہی کتے والی ہو رہی ہوتی جو آج سیریا کی ہو رہی ہے، اور لیبنان کی ہو رہی ہے، اور جارڈن کی ہو رہی ہے، اور مصر کی ہو رہی ہے، اور عراق کی ہو رہی ہے، اور اب ایران کی بھی ہونے جا رہی ہے۔ اللہ نے اگر پاکستان کو سلامت رکھا ہے عزت اور آبرو کے ساتھ کہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں اس طرح پریٹینڈ کرتی ہیں جیسے پاکستان ہے ہی نہیں بیچ میں، اور سب سے زیادہ جان ان کی پاکستان سے نکلی ہوئی، پاکستان کو چھیڑتی نہیں، نام نہیں لیتی پاکستان کا کہ کہیں پاکستان بھڑک نہ جائے، لیکن ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ ہمارے خلاف سب سے زیادہ سازشیں خود اسرائیل کر رہا ہے، اور یہاں پر اسرائیل کا اور ہندو مشرکوں کا نیکسس ہے جو مرج کر جاتا ہے۔ ہمیشہ سے بھارت نے جب بھی پاکستان کے خلاف کوئی کارروائی کی ہے، چاہے وہ فزیکل جنگیں ہوں یا انٹیلیجنس آپریشنز ہو یا انسرجنٹس ہو یا دہشت گرد ہو یا باغیوں کو تیار کرنا ہو، آپ کو اس میں اسرائیل کا ہاتھ ملے گا پاکستان کے خلاف۔ اسرائیل کے پورے ملٹری ڈیسک ہیں، انٹیلیجنس آپریشنز کے آفیسز، ہیڈ کوارٹرز ہیں جو پاکستان فوکسڈ ہیں، جو پاکستان کے خلاف آپریٹ کرتے ہیں۔ اور عجیب بات ہے کہ پاکستانی ریاست نے آفیشیلی اسرائیل کو تباہ کرنے کی کسی پالیسی کا کبھی ذکر ہی نہیں کیا، حالانکہ اسرائیل کھل کر پاکستان کا نام بھی لیتا ہے اپنے پرائیویٹ محفلوں میں ہی صحیح، یہ ٹیلی ویژن انٹرویوز میں نتنیاہو کا تو مشہور انٹرویو ہے، اس میں وہ کہتا ہے اور کھل کر انڈیا کی مدد کرتا ہے پاکستان کے خلاف، اور انڈینز اسرائیل کی مدد کرتے ہیں۔ آج سب سے بڑا، یہ سب سے برا قتل عام جو غزہ کے اندر ہوا ہے، یہ خود یہ بات اسرائیلی سورسز بھی اور ویسٹرن سورسز بھی بتا رہے ہیں کہ غزہ کے اندر جو فلسطینی مسلمانوں کا سب سے برا قتل عام جن سپاہیوں نے کیا ہے وہ ہندو سپاہی ہیں، انڈیا سے گئے ہوئے ہیں، کیونکہ اسرائیل پوری دنیا سے بلا رہا ہے سپاہیوں کو، اس کے اپنے تو کتے مر گئے سارے، ان میں تو وہ تو کرائے کے فوجی بلا کے لڑ رہے ہیں غزہ کے اندر، اور سب سے زیادہ مسلمانوں کے خلاف ظلم کرنے والے ناپاک پلیت سپاہی جو وہاں پہ موجود ہیں وہ انڈیا سے گئے ہوئے ہیں۔ لیکن مسلمان ملک بغیر حسب معمول ہم اپنے فوجی، اپنے جوان نہیں بھیجتے ان کی مدد کرنے کے لیے، فلسطینیوں کی نہ اسلحہ دیتے ہیں نہ خوراک دیتے، کھانے کا ٹینکر پہنچانے کے لیے، پانی کا ٹینکر دینے کے لیے ہم کو یہودیوں سے پوچھنا پڑتا ہے کہ آپ اجازت دیں تو ہم ایک پانی کا ٹینکر رفح کراس کر کے اندر پہنچاتے ہیں جہاں مصر کی فوج روک کے بیٹھی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو پاکستانیوں کو بھی جیسے کہا کہ جو مقافات عمل اب عرب ملکوں کے ساتھ ہوگا وہ ہمارے ساتھ بھی ہوگا آنے والے وقتوں میں۔ اسرائیل براہ راست ہم سے نہیں لڑے گا، اسرائیل نے اس کام کے لیے مودی اور اس کے RSS کے کتوں کو تیار کیا ہوا ہے۔ پاکستان کو ہر حال میں روکیں گے وہ، کیونکہ اس وقت اگر اکھنڈ بھارت یا اکھنڈ اسرائیل کے رستے میں کوئی ایک مسلمان ملک کھڑا ہے تو وہ پاکستان آرمی، پاکستان کا ایٹمی پروگرام اور ہماری ایئر فورس ہے، یہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ تو اس وقت جو بھی پاکستان میں آواز اٹھاتا ہے یا یہ بکواس کرتا ہے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، میں صاف کہوں گا اس کو قتل کر دیں، کیونکہ وہ اسرائیلیوں کے لیے اور مشرکوں کے لیے کام کر رہا ہے اور پاکستان کو غزہ بنانے کا کام کر رہا ہے۔ ہم کو اپنی صفوں کے اندر سے اسی طرح غداروں کو قتل کرنا پڑے گا جیسے صلاح الدین ایوبی نے فرمایا تھا کہ قتل کر رہا ہے، وہ اپنی صفوں میں غداروں کو پہلے قتل کیا کرتے تھے۔ یا سنوار جو ہے، جو حماس کے لیڈر ہیں جن کو اسرائیل تلاش کر رہا ہے پچھلے 1 سال سے، جو اس پوری تحریک مزاحمت کی قیادت کر رہے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ اپنے پستول میں تم 10 گولیاں رکھا کرو، 1 گولی دشمن کے لیے، 9 گولیاں غداروں کے لیے۔ غدار پہلے مارو، کیونکہ دشمن کبھی بھی بغیر غداروں کے تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ حزب اللہ کے ساتھ یہی ہوا نا، وہ غداروں سے مارے گئے۔ ایران کے ساتھ یہی ہوا نا، وہ غداروں سے مارے جا رہے ہیں۔ پوری حزب اللہ کی قیادت کیسے قتل کر دی اسرائیل نے؟ صرف پیجر پھاڑ کے، ان کا واکی ٹاکی پھاڑ کر، یہ سارا پروسیس کے تو باقاعدہ بارود لگایا گیا، باقاعدہ سالوں پلاننگ کی گئی، بارود اس میں لگایا گیا، ٹینڈر کھولے گئے، کمپنیاں کھولی گئی، ان کے بندے نے خود انہیں کے لوگ تھے، انہوں نے آرڈر دے کے چیزیں خریدیں، لے کر آئے، ساری انٹیلیجنس نیٹ ورک بنایا گیا۔ یہ سب کام غداروں نے کیا جن کو اسرائیل خرید چکا تھا۔ حزب اللہ بری طرح کمپرومائز تھی۔ لبنان تو ویسے ہی ایک پاگل پنا ہے بالکل پچھلے 50 سال سے اس ملک کے اندر
کہیں عیسائی ہیں، کہیں دروز ہیں، کہیں سنی ہیں، کہیں شیعہ ہیں، کہیں یہودی ہیں، مطلب ایک پاگل پنا ہے وہاں پہ، کسی کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ شخص کی لائلٹی کہاں پہ. ایسے میں حزب اللہ ایک طاقتور فورس کے طور پر نکلی تھی، اور ریاست کی فوج نہیں ہے، وہ ایک پرائیویٹ ملیشیا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں لیبنیز ایئر فورس، لیبنیز آرمی آپ کو کہیں نظر ہی نہیں آ رہی، وہ ہے ہی نہیں. سیریا بالکل ڈیگریڈ ہو چکا ہے. آپ نے پچھلے ایک سال میں بشار الاسد کے منہ سے ایک لفظ نہیں سنا اسرائیل کے خلاف یا فلسطین کے حق میں، کیونکہ وہ ویسے ہی لادین سیکولر قاتل ڈاکو آدمی ہے. اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ فلسطینی مسلمان زندہ بچے یا مرے، اس کا اپنا ملک اس کے ہاتھ سے نکل رہا. تو مسلمان ملک اب پریکٹیکلی ختم ہو چکے ہیں. اسرائیل کے پاس اپنی مرضی ہے، اپنا ٹائم ہے، جس وقت جس کو جہاں چاہتا ہے بومبنگ کرتا ہے، ان کی قیادت کو قتل کرتا ہے، اور اپنے بارڈرز کو پھیلانے کے لیے اب وہ پوری طرح قتل عام کرے گا مڈل ایسٹ میں. اگر اس کو خوف ہے کسی ملک کا تو وہ پاکستان ہے. اور اب پوری طاقت کے ساتھ آپ دیکھیں گے آنے والے وقتوں میں یہ پاکستان کے خلاف آئیں گے. یہ جو منظور پشتین اور بارنگ بلوچ پہ انہوں نے لانچ کیا، عمران خان کی جو بغاوت ہے جو پاکستان کو مسلسل انارکی کی طرف لے جا رہی ہے، یہ سب اسی راس چائلڈز اینڈ گولڈبرگ اینڈ گولڈ سمتھس اینڈ انٹرنیشنل زائنزم، یہ سب ان کا گیم پلان ہے. ان فورسز کو اپنی صفوں کے غداروں کو استعمال کر کے پاکستان کو انارکی کی اس حد پر لے جانا کہ بھارتیوں کے لیے انویژن کرنا آسان ہو جائے، جیسے مشرقی پاکستان میں انہوں نے کیا تھا. مشرقی پاکستان میں بھی اسرائیل ان کے ساتھ تھا، کارگل کی جنگ میں بھی ان کے ساتھ تھا. پاکستان کے خلاف کوئی انڈین آپریشن نہیں ہے جس میں اسرائیلی شامل نہ ہو. اس وقت اسرائیلی آرمی باقاعدہ مقبوضہ کشمیر میں موجود ہے ایز این ایڈوائزرز، جو پورا انٹیلیجنس الیکٹرانک انٹیلیجنس نیٹ ورک بھی بنا چکے ہیں، جاسوس بھی تیار کر رہے ہیں، انڈین آرمی کو گائیڈ بھی کر رہے ہیں، تیار کر رہے ہیں کہ آزاد کشمیر سے مقبوضہ کشمیر سے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان پر حملہ کرنے کے لیے کون سی اسٹریٹجی بہتر ہوگی. اس کے لیے تمام تر فوجی ایکسرسائزز اور تیاری اسرائیلی فوج مل کر انڈینز کے ساتھ کر رہی ہے مقبوضہ کشمیر میں. تو پاکستان کو بہت سیریسلی سانپ کے سر کی جانب جانا ہے. آپ نے اگر اسرائیل کو تنہا چھوڑ دیا تو وہ آپ کے علاقے میں آ کے، آپ کے محلے میں آ کے آپ کے خلاف سخت تخریبی کارروائیاں کرے گا، اور وہ کر رہا ہے. منظور پشتین مکمل طور پر موساد آپریشن ہے. بلوچستان لبریشن آرمی اور مہرنگ مکمل طور پر موساد آپریشن ہے. اس علاقے میں اور عراق میں اور داعش جو بنائی گئی تھی شام میں، مکمل موساد آپریشن تھا. یہ مسلمانوں کی صفوں میں جہنم کے کتے بھی پیدا کر رہے ہیں. سب نیشنلسٹ ہو، بلوچستان لبریشن آرمی ہو، پی ٹی ایم ہو، یہ سب انڈین موساد آپریشنز ہیں. یہ اکیلا منظور پشتین کی کون بیکنگ کر رہا ہے؟ نام لینا. ریاست پاکستان نے بھی ہم نے اس کو بین تو کیا ہے، لیکن پچھلے 4-5 سال سے یہ کتا کھلا گھوم رہا تھا. مہرنگ بلوچ پہ بھی کوئی پابندی نہیں لگی، اس کو بھی تک پھانسی نہیں لٹکایا. آپ کو ان سارے ایسٹس کو ایلیمینیٹ کرنا ہے، ورنہ وہی حشر ہوگا آپ کا جو حزب اللہ کے ساتھ ہوا. اور اسرائیل کسی صورت میں گریٹر اسرائیل نہیں بنا سکتا، کسی صورت میں سعودی عرب اور مکہ مدینہ کی جانب نہیں بڑھ سکتا جب تک پاکستان کی ریاست، مسلح افواج اور ہماری ایٹمی طاقت موجود ہے. اکھنڈ اسرائیل کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ پاک سرزمین ہے. اور اس پاک سرزمین کو روکنے کے لیے، چونکہ اسرائیلی کتوں میں خود اتنی ہمت نہیں ہے کہ پاکستان پر حملہ کریں، اس کے لیے وہ مودی اور اس کے RSS کے بھیڑیے اور کتے چھوڑیں گے ہمارے اوپر. اور اس سے پہلے یہ بغاوتیں اور انسرجنسیز کروا رہے ہیں. تو مڈل ایسٹ میں جو جنگ اس وقت ہو رہی ہے، اس نے پاکستان کی جانب آنا ہی آنا ہے. جو مسلمان دنیا کا مشرقی دروازہ ہے اس کی حفاظت ہم کر رہے ہیں، اور مسلمان دنیا کا جو مغربی دروازہ ہے، جو اقبال نے بھی کہا تھا اسرائیل کے بارے میں کہ ویسٹرن آؤٹ پوسٹ آن دا گیٹس آف دی ایسٹ، مسلمان دنیا کے دروازے پر ایک مغربی فوجی کالونی جو بنائی جا رہی ہے. اور یہی ہوا نا کہ وہ فوجی کالونی جب فلسطین میں بنائی گئی تو وہ فوجی اب پوری مسلمان دنیا کو وہ آگ لگا چکی ہے اور لگا رہی ہے، تباہ کر رہی ہے. لاکھوں کروڑوں مسلمان مہاجر ہو چکے ہیں، قتل ہو چکے ہیں. یہ سب وہ اسرائیل کی شرارت ہے جو وہ گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے کر رہا ہے. اور ظاہر ہے کہ پوری دنیا کی تمام بڑی بڑی طاقتیں اس وقت، جیسے آپ نے دیکھا پچھلے 1 سال سے مسلسل کھربوں ڈالر اسرائیل کو دیے جا چکے ہیں مسلمانوں کو ذبح کرنے کے لیے. کوئی دنیا میں کوئی نظام باقی نہیں ہے، یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل، دنیا کا OIC، کوئی اور ملک، کوئی اور طاقت جو اسرائیل کو دھمکی دے روکے کہ اب یہ ظلم بند کر دو. آپ نے دیکھا ایسا کچھ بھی نہیں. 1 سال پورا ہو چکا. روس اور چین نے بھی ایسا نہیں کیا. روس اور چین مسلمانوں کی مدد کر سکتے ہیں لیکن آپ کی خاطر جنگ نہیں کریں گے. اگر مسلمان دنیا ہی اسرائیل کو دھمکی نہیں دینا چاہتی تو روس کو کیا پڑی ہے کہ مسلمانوں اور فلسطینیوں کی خاطر وہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈالے گا. اس نے جو کرنا ہے اپنے مفادات کے لیے کرنا ہے. وہ پہلے یوکرین کی جنگ میں پھنسا ہوا ہے، وہ ایران کی ہیلپ بھی کر دیتا ہے، شام کی ہیلپ بھی کر دیتا ہے، لیکن آپ کی خاطر اپنی فوجی بھروائے گا نہیں. جنگ مسلمانوں کو خود کرنی ہے. اور اگر مسلمان جنگ نہیں کرنا چاہتے تو اسی طرح ذلیل ہوں گے جیسے ہو رہے ہیں، اور اسرائیل اسی طرح ان کو ذلیل کرتا رہے گا. سیدی رسول اللہ نے جو فرمایا تھا یہ بات کہ مڈل ایسٹ کے بارے میں کہ جب جنگوں پر جنگیں ہوں گی، اور یہی آپ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں. اس وقت پاگل پنا مچا ہوا ہے پورے مڈل ایسٹ میں. انسان حیران ہوتا ہے کہ یار اب ہو کیا رہا ہے. ہر مسلمان ملک حالت جنگ میں. بڑے بڑے کیپٹلز پہ بامبنگ ہو رہی ہے، بیروت پہ بامبنگ ہو رہی ہے، غزہ پر بامبنگ ہو رہی ہے، ڈماسکس پہ بامبنگ ہو رہی ہے، سنا پر بامبنگ ہو رہی ہے، اور اب تہران پر بامبنگ ہونے جا رہی ہے، بغداد پر بامبنگ ہو رہی ہے. کوئی مسلمان ملک خطے کا نہیں بچا جس کے اوپر اسرائیل آ کے بامبنگ نہ کرتا ہو اور وہ مسلمان ملک چیختا چلاتا رہ جائے، ہنگامہ ہی کرتا رہ جاتا، احتجاج کرتے رہ جاتے ہیں. لیکن اسرائیل کو روکنے کی ضرورت اور طاقت نہیں ہے کسی میں. پھر بھی آپ کو پاکستان کی اور پاکستان آرمی کی قدر نہیں آتی. جتنے بھی صاحب نظر لوگ ہیں دنیا میں اس وقت، وہ خبردار کر رہے ہیں کہ پورے مشرقی وسطیٰ میں آگ لگنے والی ہے. بہت عجیب بات ہے. دیکھیں وہ سب، حالانکہ وہ پاکستانی نہیں ہے، لیکن وہ پاکستانیوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ تم لوگ پاکستان لوٹ جاؤ، کہ وہی تمہاری محفوظ پناہ ہے. لوگ یہاں ذرا سا پاکستان میں بجلی پانی گیس کا بحران ہوتا ہے، کام نہیں ملتا تو کہتے ہیں پاکستان چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. پاکستان میں ہے ہی کیا؟
جاؤ باہر، تمہیں پتہ چل جائے گا پاکستان میں ہے کیا. اللہ نے جو تمہاری پناہگاہ بنائی ہے، جو پاک سرزمین ہے، سیدی رسول اللہ کا تحفہ ہے، تم اس کی ناقدری کر کے اگر مغرب میں جاتے ہو یا مشرق وسطیٰ میں جاتے ہو، تم کو لگ پتہ جائے گا تھوڑے دنوں میں. یورپ میں عالمی جنگ آنے والی ہے، امریکہ میں خانہ جنگی آ رہی ہے، مشرق وسطیٰ کو آگ لگ چکی ہے. اس میں اللہ نے پناہگاہ تم کو صرف پاکستان دی ہے. یہی تمہارا گھر ہے، یہی تمہاری پناہگاہ ہے. یہی پرچم ستارہ و ہلال وہ ہے جس کے بارے میں سیدی رسول اللہ نے بشارتیں عطا فرمائی تھی کہ گہرے سبز رنگ کے پرچم جو یہاں سے اٹھیں گے. سزا پوری مسلمان دنیا کو لگے گی، پاکستان کو بھی لگے گی، مڈل ایسٹ کو بھی لگے گی، ایران کو بھی لگے گی، ترکی کو بھی لگے گی. کوئی مسلمان ملک بچے گا نہیں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہاں سے نکل کے ہم کہیں اور چلے جائیں گے تو بڑے محفوظ رہیں گے. ہر ایک کو اپنے حصے کی سزا لگے گی، اور سزا لگے گی اسی بات کی کہ ایک سال آپ نے غزہ کو آگ میں جلنے دیا اور تماشا دیکھتے رہے. یہ فطرت کا مکافات عمل بہت سخت ہوگا. لیکن پاکستانی قوم سے، بہت واضح حکمرانوں سے، پاک فوج سے، کہ اپنی قوم کو آنے والی جنگوں کے لیے تیار کریں. پوری دنیا کے سمجھدار ملک یہ کام کر رہے ہیں. ان کو پتا ہے کہ عالمی اکنامک سسٹم کریش کرنے والا ہے، ڈالر کریش کرنے والا ہے، امریکہ بینکرپٹ ہو چکا ہے، ڈالر اب ردی بن جائے گا. آپ نے سارے فارن ایکسچینج اپنے ریزرو ڈالرز میں رکھے ہوئے ہیں. پوری دنیا کے سمجھدار ملک گولڈ خرید رہے ہیں. آپ ذرا اسٹیٹسٹکس دیکھیں تو صحیح کہ پچھلے 3 سال میں چائنا نے کتنا گولڈ خریدا ہے، رشیا نے کتنا گولڈ خریدا ہے، انڈیا نے کتنا گولڈ خریدا. انڈیا بڑی سمجھداری سے چل رہا ہے. انڈیا نے چاول کی ایکسپورٹ پر پابندی لگا دی چونکہ پوری دنیا میں اب خوراک کا قحط آنے والا ہے. رشیا نے کہا اس سال ہماری فصل خراب ہو گئی، ہم اپنی گندم ایکسپورٹ نہیں کر سکیں گے. رشیا اور یوکرین دنیا کے 2 بڑے ملک تھے جو گندم ایکسپورٹ کرتے تھے. انڈیا نے چاول کی ایکسپورٹ پر پابندی لگا دی، اور ہمارے یہاں بغیرت بے شرم بیٹھے ہوئے کہتے ہیں یہ اپرچونٹی مل گئی ہم کو، اپنا سارا چاول ایکسپورٹ کر دیا $2-4 ارب کے لیے، پھر یہ ہماری ایکسپورٹ $5 ارب تک چلی گئی. کوئی ریزرو نہیں رکھا ملک میں، حالانکہ چاول کئی سال سنبھالا جا سکتا ہے، خراب نہیں ہوتا. انہوں نے سب کچھ اٹھا کے ایکسپورٹ کر دیا. اور ملک میں اگر جنگیں لگ گئی، اگر خلیج بند ہو گئی، آپ کی آئل سپلائیز آنی بند ہو گئی، آپ کا جتنا بھی انٹرنیشنل سلاکس ہیں، سی لائنز آف کمیونیکیشن ہے، وہ عربین سی کی، ریڈ سی کی، گلف کی بند ہو گئی، تو پھر آپ کا کیا حال ہوگا؟ اپنی فیول سپلائیز کہاں سے لے کر آئیں گے؟ آپ کو اتنے سال پہلے کہا تھا کہ ایران کے ساتھ اپنی فیول سپلائی لائن بنا کے رکھو، کیونکہ سمندر کے راستے بند ہو جائیں گے تو ایران کے راستے آپ کو، اور یہ اسمگلنگ ہو رہی تھی ایران کے راستے تیل. اس کے اندر پاکستان کے لیے خیر بھی تھی. اس میں آپ